السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے ٹائم گزر گیا ہمارا سیلاب کا پانی بھی گزر گیا اور الحمدللہ اب کافی حد تک پورے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال تقریباً معمول پہ آ چکی ہے۔ بارشیں بھی زیادہ تر ختم ہو چکی ہیں اور جو نقصانات ہوئے تھے KPK میں، سندھ میں، پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں، ہر جگہ پہ اب الحمدللہ کافی حد تک نارمل پوزیشن آ گئی ہے۔ لیکن نارمل پوزیشن آنے کے بعد ہر ایک صوبے نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی صوبے کی صورتحال بیان کرے کہ اس کے صوبے میں کتنا نقصان ہوا، کتنا پانی آیا، کہاں چلا گیا، اور اسی طرح ہر ایک نے اپنا بیان دیا۔ اور سب سے زیادہ نقصان جو کٹ آئے، دریا کو جو توڑا گیا، بمبارڈمنٹ کی گئی مختلف جگہوں پہ، وہ پنجاب میں ہوا۔ پنجاب میں پانی بہت زیادہ چلا گیا اور لوگوں کے نقصانات بھی ہوئے، اور اس کے بعد وہ پانی جب سندھ میں داخل ہوا تو الحمدللہ سندھ میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا یہاں کے ایریگیشن کے لوگ دوست جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے حد تک پانی آئے گا، کیونکہ پانی وہاں اس اینگل سے آیا، اتنے 40 سال کے بعد آیا کہ پنجاب میں ان کے سوسائٹیز اور ان کے کافی علاقے وہ ڈوب گئے، ان کو خود ڈوبانا پڑا کیونکہ بڑے شہروں کو بڑا پریشر تھا۔ تو اس وجہ سے پانی وہاں چلا گیا اور نقصانات بھی ہوئے۔ ہر صوبے کا چیف منسٹر اپنے علاقوں میں گیا، اپنے علاقوں میں دیکھا، لیکن جو زبان ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے استعمال کی، وہ کسی بھی طرح نہ سیاسی لحاظ سے، نہ اخلاقی لحاظ سے، نہ کوئی قومی جذبے کے لحاظ سے اچھی تھی۔ انہوں نے ایک پرسنلائز صوبہ بنا لیا اپنے پنجاب کو، اور مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کو اپنی جاگیر سمجھ کے بات کی اس نے، کہ پنجاب جیسے انہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس نے صرف پنجاب کی بات کی کہ پنجاب میں میرا پانی ہے، میری نہریں ہیں، میرے مرضی ہے، میرا پیسہ ہے۔ یہ ایک جو امیچور سیاستدان ہوتے ہیں نا، وہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک قومی دھارے کا جو سیاستدان ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ کبھی اس قسم کی بات نہیں کرے گی کہ یہ میرا ہے یا یہ تیرا ہے۔ یہ ملک کی بات کرے گا کہ یہ ملک ہمارا ہے، تیری میری نہیں ہے، یہ ہماری ہے، ہمارا ہے۔ اس میں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سندھو دریا جو ہے، انڈس ویلی، کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ پھر آ کے یہ سمندر تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں پنجاب کا پانی یا KPK کا یا گلگت کا یا سندھ کا یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے؟ عوام کے ذہن ہم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ عوام کو ہم پاکستانیت سے، ایک قوم سے کیوں جدا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی باتوں سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر سکتی ہیں؟ یہ آپ کے لیے ناکامی ہوگی، آگے چل کے آپ کو اس کے اثرات جھلنے پڑیں گے۔ میں انگلیاں کاٹ دوں گی، میں یہ کر دوں گی، یہ ایک قسم کی امیچورٹی والی بات ہے۔ آپ اپنے اتنے اشتہارات چلا رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، اتنا کچھ کر رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی پرسنلٹی کو آگے کریں۔ آپ مسلم لیگ نواز کی نمائندہ ہیں، مسلم لیگ نواز چاروں صوبوں میں ہے، کم و بیش ہر جگہ ان کے نمائندے ہیں۔ سندھ میں بھی مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے حکومت کی ہے، وہاں پہ بھی ابھی ان کے اچھے خاصے لوگ ہیں۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، تو آپ کیوں اپنے آپ کو نواز لیگ کو سکیڑ کے صرف ایک پنجاب تک لے آ رہی ہیں؟ وہ پنجاب تک بھی لے کے اپنا کریڈٹ لے رہی ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو وقتی طوطے جو ہے نا آپ کی جے کار کریں گے کہ جی آپ نے تو بڑا جواب دے دیا، آپ نے تو یوں کر دیا، یوں کر دیا، لیکن یہ پاکستان کی وحدانیت کے خلاف ہے۔ اس کو دشمن والے اس کو سیاسی اسکور وہ بھی کریں گے، وہ آپ پہ ہنس رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی آپ کے اس بیان کو عزت کی نگاہ سے میڈم نہیں دیکھا جا رہا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، اور آپ کے اسی بیان کی وجہ سے جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کی پوزیشن مضبوط بن رہی تھی، اس سے پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیے، انہوں نے اپنا احتجاج رجسٹر کرایا ہے، وہاں قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کیا ہے، سینٹ سے بھی واک آؤٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گی وہ قانون سازی میں بھی حصہ نہیں لیں گے۔ تو آپ کو اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم، آپ واقعی اچھا کام کر رہی ہیں، اپنے اچھے لوگوں کے لیے کچھ کریں، اس کا آپ الیکشن میں آپ کو جواب ملے گا
کہ کتنا آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ باقی اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے بیانات دینے سے کہ میرا پانی، میرا پیسہ، میری نہریں، کیا نہریں پہ تو وہ CCI والوں نے ایک سارا فیصلہ کر دیا نا، تو اس میں کیوں آپ اس پہ ٹانگ اڑا رہی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا، ہم نے یوں چپ کر لیا، ہم نے یوں کر لیا۔ یہ باتیں کسی زمانے میں سندھ میں ہوتی تھیں، اب وہ باتیں آپ اپنی طرف شفٹ کر کے آپ ان کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہیں، جس سے کریڈٹ نہیں ملے گا، اس سے آپ ڈسکریڈٹ ہوگا، آپ کی اپنی پوزیشن خراب ہوگی، آپ کے چاچا حضور کی پوزیشن خراب ہوگی، آپ کے ابو کی پوزیشن خراب ہوگی۔ نہ کریں ایسی باتیں جس سے پھر آگے چل کے آپ کو کانٹے دیکھنے پڑیں۔ یہ ایک ملک ہے، وحدانیت ہے، چاروں صوبوں میں نقصان ہوئے ہیں، زیادہ نقصان آپ میں ہوا ہے، یہ ایک بہت آفت تھی، اللہ پاک نے اس کو ٹال دیا، کافی نقصان ہوا، لیکن شکر الحمدللہ کافی چیزیں ہماری بچ گئیں۔ تو اس کے لیے ایک دوسرے کا مل کر اگر ہم ساتھ دیں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا، آپ لوگ بھی ترقی کریں گے، ہم سب ایک ہیں۔ اگر وہی نظریہ آپ کے ذہن میں ہے ایک یکجانیت کا تو ملک چلے گا، ورنہ اگر اس ایک کی چادر ہے اس کو ہر کوئی اپنی طرف کھینچے گا تو وہ چادر پھٹ جائے گی۔ خدا نخواستہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے کچھ یہ چادر ایسی ہو، ہماری مضبوط چادر ہو، ہمارا مضبوط وقار ہو۔ پاکستان کا ایک نام ہے، آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان کو اب اس قسم کی پوزیشن ہو گئی ہے کہ پاکستان ہر ایک کے لیے ضرورت بن گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، امریکہ جو کبھی بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا پاکستان کو، وہ بھی اپنے مقصد کے لیے یا کسی اور مجبوری کے تحت پاکستان کو ویلکم کر رہا ہے، سب کو پاکستان کی عزت کر رہا ہے۔ تو اس عزت کو ہم اس طرح نہ گنوائیں۔